یہ کہ وہی چیز ہے اس بات چھوٹی بات میں تو پڑھ چکے فارغ ہو گیا، پھر میں نے اپنی دوسری تصویر پڑھ لی اور پھر میں نے یہ بھی پڑھ لیا وہ بھی پڑھ لیا. میں نے کہا بھائی مجھے ایسا فرق معلوم ہوتا ہے کہ تم تو شاید شمار کر رہے تھے اور میں پڑھ رہا تھا. کیا کر رہے تھے؟ تم تو اپنا شمار کر رہے تھے اور میں تصویر کر رہا تھا. تصویر کو نہیں کہتے، یہ تو غلط کام، یہ تو غلط مشہور ہو گیا ہے. تصویر کو نہیں کہتے، تصویر کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو. اللہ رب العزت کو تمام عیوب سے پاک یقین کر کے اس دھیان سے سبحان اللہ کہنا، اسے کہتے ہیں تصویر. تیری تصویر کہاں ہے؟ میں میری تصویر گم ہو گئی. ہاں یہ تصویر کسے کہیں؟ تصویر یعنی سبحان اللہ کہنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی وحی نہیں کی گئی ہے کہ میں معرفت کروں اور تاجر بن جاؤں. پہلا دن ہے ان اسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. یہ حدیث ہے منتخب ہے روایت کہ سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، کہ مجھے اس کی وحی کی گئی ہے کہ اللہ کی بڑائی اللہ کی پاکی بیان کروں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہوں اور اپنے رب کی عبادت کروں یہاں تک کہ موت آ جائے عبادت میں. اس کی وحی کی گئی ہے. تو اپنے ذکر کو ذکر بنا اللہ کے دھیان سے سبحان اللہ کہتے ہوئے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ نے مجھے احد پہاڑ سے زیادہ، احد پہاڑ سے بڑا اجر دے دیا. بتاؤ کبھی خیال ہوتا ہے اس کا؟ سوچو، سارے اعمال عادت بنے جا رہے ہیں. وظیفہ کر لیا تو وظیفہ پورا ہو گیا، سب اعمال عادت بنتے جا رہے ہیں. اگر سبحان اللہ کہتے ہوئے اس کا یقین ہو اللہ نے مجھے احد پہاڑ سے بڑا اجر دے دیا، میرے دوستوں یہ نہیں کہ دیں گے، ہم تو سارے باتوں کو شب پر بیان کر رہے ہیں. یوں کہو کہ جس نے سبحان اللہ کہا اللہ نے اس کو احد پہاڑ سے بڑا اجر دے دیا. بتاؤ کیا کیفیت ہوگی اگلے سبحان اللہ کہنے کی؟ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے اس کا یقین ہوگا الحمدللہ کہو تو اس یقین کے ساتھ کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کی نسبت اللہ کی طرف ہے. یہ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے تنہا اللہ کر رہے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے غیر کے انکار کے یقین کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے یقین کے ساتھ کہو لا الہ الا اللہ. ورنہ اب تو بھائی کیا بتاؤں، اب تو یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ بھائی ابھی ذکر تو ہو رہا ہے نا، زبان تو حرکت میں ہے اور اللہ کے دھیان کے بغیر بھی ذکر کرنا یہ خالی سے خالی نہیں. جو اصل مقصد تھا کہ اللہ کا دھیان اس کے ذکر سے پیدا ہو، اس مقصد کو چھوڑ دیا. میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، اس طرح کر کے دیکھو تو بہت نفع ہوگا. ہمیں یہ باتیں اپنی طبیعتوں کو بدلو، تنہائی میں ذکر کیا کرو سب سے الگ ہو کر. میرا یہ وقت میرے رب کے ساتھ ہے. آدمی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ تنہا ہو جاتے ہیں نا، کہ اس طرح اپنے رب کے ساتھ تنہا ہو جاؤ تو کوئی میرے ساتھ نہ ہو. میری احسان حالت تنہا جائے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں خود تنہائی میں اللہ کو یاد رکھا کرو. ہاں، اللہ کا دھیان جمع کر اللہ کا نام لو، یہ ہے ذکر. اور پھر درود شریف پڑھو پابندی سے صبح شام، کم سے کم 100 مرتبہ تو کم سے کم ہے، بالکل کم سے کم، کہ اس سے کم تو ہونا ہی چاہیے. ہم درود شریف پڑھتے ہیں، کبھی یہ خیال یقین نہیں ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکانے سے قاصر ہوں، بلکہ میں نہیں، اگر سارے اگلے پچھلے جتنے دنیا میں آئے یا آئیں گے
یہ سب ایک وقت میں جمع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک احسان کا بدلہ چکانا چاہیں تو نہیں چکا سکتے. اے اللہ یہ اس احسان کے ان احسانات کے بدلہ چکانے سے میں عاجز ہو کر تجھ سے کہتا ہوں کہ تو ہی رحمت نازل فرما دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کبھی دوسری پر اس کے خیر آتے ہیں تو اپنے عاجزی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سے عاجز ہو کر عرض کر رہا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کبھی اس کا خیال آیا کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کو نازل کرنے سے اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر اللہ کے حوالے کر دیا, اللہ رب العزت ایک مرتبہ کے شریف پڑھنے پر اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. چلو میرے بندے نے عاجز ہو کر یہ کام میرے حوالے کیا ہے. جو میرے نبی پر اتنی بڑی رحمت نازل کرانا چاہ رہا جس کو اس نے میرے حوالے کیا ہے تو میں ایسے بندے پر کتنی رحمتیں نازل کروں. سوچ اس بات کو. ہمارا ہر عمل غفلت بنا ہوا ہے. ہر عمل غفلت بنا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں ہر عمل کا ذکر بناؤ, ذکر کے انوارات چہرے پہ ظاہر ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی ذاکر ہو چہرے پر اس کے انوارات ظاہر نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ذکر کے انوارات تو ظاہر ہوتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہیں کہ اللہ کے نور, اللہ کے ذکر کی روشنی مخلوق روشنی سے کہیں بڑی ہوئی ہے. اس سورج کی روشنی تو مخلوق ہے نا, سورج کی روشنی تو مخلوق ہے. یہ سورج کی روشنی ہے. اللہ کے ذکر کی روشنی اس کے انوارات یہ کہ وہ تو اس سے کہیں بڑے ہوئے ہیں. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزوں, ہم اللہ کا دھیان جمع کر اللہ کا نام لیں, پھر رو کر اللہ سے جب بھی صبح شام کی اور استغفار کیا کرو. ہاں استغفار کیا کرو, کم سے کم 100 بار استغفار صبح شام, کم سے کم. ابھی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 12,000 استغفار کرتا ہوں. کتنا؟ 12,000 استغفار. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ 12,000 میرے گناہوں کا قرضہ ہے. یہ 12,000 استغفار میرے گناہوں کا بدل ہے. سوچا نہیں کہ اس وقت تک جب تک 12,000 مطلب استغفار نہ کرنے کہ بھائی سن رہے نا 12,000 استغفار. کون؟ ابھی رضی اللہ تعالیٰ استغفار وہ کرے گا جس اپنے گناہ پر ندامت ہوگی. کیونکہ گناہ پر ندامت نہیں ہوتی اسے استغفار کی توفیق بھی نہیں ہوتی. اس لیے اپنے آپ کو استغفار کرو تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کسی کو بخشنے والا نہیں ہے. بس یہی استغفار ہے. استغفار بھی ذکر ہے. ہم کی شکل میں ذکر ہے نا کیا کہ اللہ کی وحدانیت کے دھیان سے اللہ کو یاد رکھنا. اسی طرح استغفار بھی ذکر ہے کہ اللہ کو اس کی صفت غفاری سے پکار, اللہ کو اس کی صفت غفاری سے یاد رکھنا. یہ ہے استغفار کا مطلب. اللہ کو اس کی صفت غفاری سے یاد رکھنا یہ ہے استغفار کا مطلب. کہ ہمارا دھیان کہیں کا کہیں اور ہم نے 100 بار استغفر اللہ کہہ دیا. اس بات کا یقین استغفار کرتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی میرے گناہوں کا بخشنے والا نہیں. یہ ہے استغفار کرنا. اس طرح کم سے کم 100 بار صبح 100 بار شام کو استغفار کیا کرو. پھر زور کر اللہ سے مانگو اے اللہ مجھے اپنے دھیان کی حقیقت دے دے. ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا دھیان. پھر زور کر اللہ کے دھیان کو مانگو. یہ ہے اس طرح ہمارے اندر علم اور ذکر آ جائے گا. اسی طرح میرے بزرگ دوستوں ہم دوسروں کو دیں گے اکرام کی دعوت تاکہ میرے اپنے اندر بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کا جذبہ میرے اندر پیدا ہو. اور اس بات کا مجھے یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے حقوق کے ادا کرنے پر مجھے کیا دیں گے. ٹھیک ہے, جس کو یہ نہیں خبر کہ بندوں کا حق ادا کرنے پر اللہ کیا دیں گے وہی تو بندوں کا حق مارے گا نا. بندوں کا حق کون مارے گا؟ جس کو یہ نہیں خبر کہ حقوق کے ادا کرنے پر اللہ کیا دیں گے. اپنے اندر حقوق کی ادائیگی پر اللہ کی طرف سے جو ملنے والا ہے اس کا یقین پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو کرام اس کی دعوت.
اپنی ذات سے خدمت اور تواضع اور ایثار اور چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے اندر اکرام مسلم کی اصلاح پیدا کرو. یہ مشق ہے. اس راستے میں نکل کر کوئی مشق ہوگی اکرام مسلم کی. ٹھیک اس لیے کہ اکرام مسلم فرمایا, اکرام مسلم نہیں. مسلم کا اکرام تو احسان کے بدلے میں ہوتا ہے. میری کام پر احسان تھا, ہم ان کا اکرام کیا. یہ بات تھے ان کا بیٹے نے اکرام کیا. یہ استاد تھے تو ان کے شاگرد نے اکرام کیا. یہ پیر صاحب تھے ان کا مرید نے اکرام کیا. یہ امیر صاحب تھے ان کے مامور نے ان کے جماعت کے ساتھی نے ان کا اکرام کیا. کیوں کر رہے اکرام؟ تو ہمارا امیر صاحب ہے, ان کا اکرام کیوں کر رہے تھے؟ ہمارے استاد ہیں, یہ ہمارے باپ ہیں, یہ ہمارے شیخ ہیں, یہ ہمارے پیر ہیں. یہ سارا اکرام تو ہے کسی چیز کے بدلے میں. ایک اکرام مسلم, ایک اکرام محسن, ایک اکرام مسلم اور ایک اکرام محسن. تو اکرام محسن تو احسان کے بدلے میں ہے. اکرام مسلم تو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اکرام کر رہا ہے, ایسی بات نہیں. تو اکرام مسلم امت کو جوڑ دے گا. ایک آدمی کو پانی پلا رہا ہے, ایک آدمی میرا سامان اٹھا رہا, ایک آدمی میری دوا کر رہا, ایک آدمی میری. اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کے جنازے میں شرکت کرے. جی ہاں, تو کیا آپ کی رشتے داری ہے کہ نہیں؟ جنازے میں رشتے دار کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو کس کو جانا جائے؟ مسلمان کا. تو چلو بس سلام کرو. کس کو جانتے ہو, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی. ورنہ اس وقت دنیا میں سلام ان کے درمیان ہے جن کے درمیان تو جان پہچان ہے. اگر میں کسی نئے آدمی کو سلام کروں گا تو مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ یہ آپ ان کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آدمی کو سلام کیا تھا؟ یہ مسلمانوں کے کٹنے اور ٹوٹنے کی بات ہے کہ مسلمان بغیر جان پہچان کے دوسرے کو سلام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, غیر ہمیں مسلمانوں کو طبقات میں تقسیم کر دیا. یہ کالے ہیں, یہ گورے ہیں, یہ جاہل ہیں, یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ مالدار ہیں, یہ غریب ہیں, یہ عہدیدار ہیں, اور یہ بیچارے جنادار ہیں, کوئی جنادار ہیں اور یہ عہدیدار ہیں. کہ اپنی اپنی شکل کو سلام کرو. تو یہ غیروں نے راستہ بتایا ہے تاکہ تم امت بن کر نہ رہو کہ نہیں افسوس سلام پھیلاؤ. اس لیے خوب سلام کیا کرو. اس کو جانتے اسے بھی, اس کو نہیں جانتے اس کو بھی. کیونکہ اکرام مسلمان ہونے کی وجہ سے. سن رہے بھائی بات؟ ہاں, جب بھی آپ ادھر دیکھیں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ بات نہیں سن رہا. یہ آتا ہے حدیث میں, بلکہ منتخب حدیث میں روایت ہے کہ کسی کو سلام کرنا جان پہچان کی وجہ سے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے.